بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی نماز کے لیے آذان نہیں دی؟ ناظرین، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور نماز کے لیے یا اقامت کے لیے آذان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم آپ کو ساری بات تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ مؤذن کی آواز اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مؤذن کے گناہ یعنی آذان پڑھنے والے کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو بھی مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو صعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک جہاں تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی آذان کو سنتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کے لیے آذان سنتا ہے تو مقام روحا تک چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں یعنی ہر تکبیر کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو یعنی مؤذن۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آذان نہ سنے، پھر جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ شیطان نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی نمازی کو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا
اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن دازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن دازی کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے، اذان پڑھنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، اور پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان نہیں دی تھی؟ ناظرین، واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ نمبر 1، امام محی الدین النودی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال وما قطق جامع ترمذی میں حضرت یالا بن مرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قدنی اور علامہ سہل رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نومولودہ بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ نیز مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ خیر الخبر فی اذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالہ میں ترک مباشرت الاذان یعنی بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑھنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فاصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت اختیار فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔